بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ، اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین۔ موضوع سخن کتاب شریف رسالہ لقاء اللہ ہے، اور ہم اپنے سلسلہ گفتگو میں یہاں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو مقامات عطا کرتا ہے اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ پروردگار ان کے دلوں میں تجلی کرتا ہے۔ اب یہاں تجلی سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم اپنے ذہنوں میں یا خیالوں میں تصور کرتے ہیں، یا جو باہر کی دنیا میں ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں۔ پروردگار اس طرح کی کوئی صورت یا جسم نہیں رکھتا، وہ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی تصور کرتے ہیں، وہ خالق نہیں ہے، وہ اس کی مخلوق ہے۔ تجلی کیا ہے؟ یہ ایک روحانی اور معنوی مسئلہ ہے۔ اسے انسان کبھی بھی اپنے خیالوں سے اور تصورات سے یا باہر کی چیزوں کو دیکھ کر مقایسہ کرنے سے نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے ریاضتیں چاہیے، اس کے لیے بے پناہ علم چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت کی توفیق دے۔ اس حوالے سے ایک روایت سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ نے کتاب فلاح السائل میں نقل کی۔ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ اپنی کسی ایک نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت کے دوران ان پر غش کی حالت طاری ہو گئی، اور جب حضرت کو ہوش آیا تو ان سے سوال ہوا، کیا ہوا؟ آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قرآنی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اور پھر میں نے اتنا تکرار کیا ان آیات کا کہ مجھ پر ایک ایسی حالت طاری ہو گئی کہ گویا میں اس ہستی سے ان آیات کو براہ راست سن رہا ہوں، بغیر کسی واسطہ کے، بالکل واضح میں اس ہستی سے سن رہا ہوں جس ہستی نے ان آیات کو نازل کیا۔ تو اس کے بعد میرے جسم کی جو انسانی اور بشری طاقت تھی، وہ پروردگار کے جلال کی اس تجلی کو برداشت نہ کر سکی، اور مجھ پر حالت غشی طاری ہو گئی۔ یہ چیزیں اولیاء خدا کو پیش آتی ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے تقاضے کی بنا پر پروردگار کی بارگاہ میں جب یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں پروردگارہ اپنا آپ دکھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ پر تجلی کی تھی، اور وہ پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ غش کر گئے۔ جی ہاں، انسان اگر چاہتا ہے اللہ کی معرفت میں قدم رکھے تو پھر سب سے پہلے اپنے ہدف کو معین کرے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز کو چاہ رہا ہے، اور اس کے مطابق اس کے اندر طاقت ہے، استعداد ہے۔ مثلا ایک شخص جس کے اندر ایک چھوٹے سے دیہات پر حکومت کرنے کی استعداد ہو، لیاقت ہو، وہ کس طرح ایک بڑی سلطنت یا دنیا پر مثلا حکومت کر سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پروردگار کی معرفت میں قدم رکھنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس ہستی کی ہم معرفت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی بزرگ اور اتنی عظیم ہے
کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی لامحدود وسعتوں کا مالک ہے، اور یہ چیز نہ ہماری فکر میں آ سکتی ہے، نہ عقل میں آ سکتی ہے، اور نہ ہمارا علم اس چیز کو درک کر سکتا ہے۔ مثلا ہم اگر یہ تصور کریں کہ خدا اس کائنات کا حاکم ہے، تو ہمارے ذہنوں میں دنیا کے بادشاہوں اور سلطانوں کا تصور آتا ہے، ہم اس سے مقایسہ کرتے ہیں عام لوگ۔ حالانکہ یہ دنیا کے جو سلطان ہیں، ان کے پاس زمین کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ پروردگار اس زمین اور اس زمین جیسے لاکھوں کروڑوں سیاروں ستاروں پر حاکم ہے، اور پھر یہ جو دنیا کے سلطان ہیں، ان کی سلطانی کچھ سال سے زیادہ نہیں چلتی، ان کے بعد پھر کوئی اور آ جاتے ہیں، ان کے بعد کوئی اور اللہ اس کی سلطانی اور اس کی حاکمیت ازلی اور ابدی ہے۔ وہ اس دنیا کا بھی حاکم ہے، اور اس کے بعد والے جتنے جہان، عالم محشر، عالم برزخ، خود جنت اور جہنم جو کہ ابدی جہان ہے، ان کا بھی وہ حاکم ہے۔ اور پھر یہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی حکومتوں میں ہزاروں نقص ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ وہ کمالات عطا کرتی ہے۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ پروردگار اہل بہشت کو جو کمالات عطا کرے گا، ان میں سے ایک کمال وہ ہے کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں اولیاء اور انبیاء کو حاصل ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ پروردگار اہل بہشت کو خطاب کرے گا، کہے گا کہ جعلتک حیا، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ پیدا کیا ہے، لا تموت، تم کبھی بھی نہیں مرو گے، تمہاری زندگی ابدی ہے، وَتَقُولُ لِلشَّيْءِ كُن فَيَكُن، تم جس چیز کے بارے میں ارادہ کرو گے اور کہو گے ہو جا، وہ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ طاقت اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص رکھی ہے، اور یہ طاقت خدا اپنے نبیوں اور اولیاء کو بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان سے معجزات اور کرامات صادر ہوتی ہیں۔ پروردگار اس طاقت کو اہل بہشت کے ہر فرد کو دے گا، ہر بہشتی یہ طاقت رکھے گا، یہ کمال رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چیزیں آج انبیاء اور اولیاء کو دے رہا ہے، وہ کل بہشتیوں کو نصیب ہوں گی۔ تو یہ ہے سلطان کہ جس کی سلطنت میں صرف کمالات ہی حاصل ہوتے ہیں اور کوئی نقص نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ہم دنیا میں یہ بھی دے سکتے ہیں کہ جیسا کہ ہم آج بھی اپنے خیالوں اور تصورات میں چیزوں کو بناتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا خیال اور دنیا تصور میں یہ طاقت دی ہے ایجاد کرنے کی اور ختم کرنے کی۔ اگرچہ ہم یہ کام صرف خیال میں کرتے ہیں، باہر نہیں کر سکتے، باہر کسی چیز کو اپنے ارادے سے ایجاد نہیں کر سکتے، وہ انبیاء اور اولیاء ہیں جن کو اللہ نے معجزہ کی صلاحیت دی ہے۔ تو جس طرح ہمیں اللہ نے خیال اور تصور کی دنیا میں سلطان بنایا ہے مکمل اختیارات کے ساتھ، اسی طرح اللہ نے انبیاء اور ائمہ اور اولیاء کو باہر کی دنیا میں بھی اس طرح کی سلطنت اور طاقت عطا کی ہے۔ اور یہی پروردگار جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں اللہ ہر جنتی کو یہ طاقت حقیقت میں بھی عطا کرے گا۔ تو یہ پروردگار کی ایک صفت ہے حاکمیت، کہ جس میں وہ اپنی رعایا کو، اپنے نیچے رہنے والوں کو بے پناہ کمالات عطا کرتا ہے۔ تو یہ پروردگار جو اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اس کی معرفت کوئی آسان قدم نہیں ہے۔ اس کے لیے بے پناہ توجہ، فکر، بے پناہ مراقبہ، اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور مناجات کہ پروردگار اس عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز کرے۔ الہی آمین۔